السلام علیکم دوستو، میں ہوں مصطفیٰ۔ ابھی میں کرلش عثمان 53 ایپیسوڈ کو ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ادھر عثمان بھائی انور کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ انگوٹھی کدھر سے ملا، مجھے کہہ دو، میں شیخ ادب کے سامنے تمہیں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد انور بھائی کہتا ہے کہ ہم باہر بات کریں گے۔ اس کے بعد ادب علی کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو ادھر جنگ کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ اس کے بعد ان لوگ کہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا کام ہے، باہر بات کریں گے۔ اس کے بعد ادب علی اپنے دوست پر کہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ ادھر دھوندھر بھی آ کے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ عثمان بھی اندر ہے یا کہ نہیں۔ ان لوگ بولتا ہے کہ اندر ہے۔ ادھر عثمان بھی کہتا ہے کہ انور بھی یہ انگوٹھی تمہیں کدھر سے لے لیا۔ اس کے بعد انور بھی کہتا ہے کہ میں ملعون خاتون سے لیا۔ اس کے بعد عثمان بھی کہتا ہے کہ اس دن ملعون خاتون نے کیوں نہیں دیا، کیوں تم لوگ یہ انگوٹھی مجھ سے ابھی تک چھپائے۔ اس کے بعد انور بھی کہتا ہے کہ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ انگوٹھی ایک سردار کا انگوٹھی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ پہلے ہم کو اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اس لیے ہم نے تم کو نہیں دیا۔ اس کے بعد عثمان بھی پکار کر کے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو انور بھی۔ اور عثمان بھی کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اس غدار کے لیے ہم کتنی بار جنگ میں ہم کو حملے ہوئے، تمہیں معلوم ہے۔ اس وقت دھوندھر بھی باہر سن رہے ہیں۔ اور عثمان بھی کہتا ہے کہ ہم اس غدار کے لیے ہم نے کتنے شہید دی، تمہیں معلوم ہے۔ اور عثمان بھی کہتا ہے کہ بھائی ہوجا بھی اس غدار کے لیے شہید ہوئے۔ اور عثمان بھی بہت غصے میں کہتا ہے کہ تم اور تیری بیٹی ملعون خاتون، تم لوگ دوست جیسا کام نہیں کیا۔ اور عثمان بھی کہتا ہے کہ ایک دوستی اور دشمنی کے بھی ایک بدل ہوتے ہیں۔ اس وقت تم نے یہ انگوٹھی مجھے دیا ہوتا، بھائی ہوجا شہید نہیں ہوتی۔ اور عثمان بھی کہتا ہے کہ میں اس وقت یہ غدار کو ڈھونڈ رہا تھا، تم اس کو چھپا کر رکھ کے۔ اس کے بعد غصے میں انور بھی کہتا ہے عثمان بھی ایسا باتیں مت کرو۔ عثمان بھی غصے میں باہر آتے، دھوندھر بھی بھاگ جاتے۔ ادھر ملعون خاتون کہتی ہے کہ عثمان بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد عثمان پہ کہتا ہے کہ میں وقت آنے پر تم سے بات کروں گا۔ اس کے بعد عثمان بھی کہتا ہے کہ ابھی جاؤ، ابھی تم لوگ کتنے موت کے سبب ہوئے اس کے بارے میں سوچو۔ اس کے بعد ملعون خاتون کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان بھائی، اور ملعون خاتون کہتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ تم ابھی تک کتنے بات مجھ سے چھپائے۔ اس کے بعد ملعون خاتون کہتے ہیں کہ میں کون سا بات چھپایا۔ اور عثمان بھائی غصے میں کہتا ہے کہ میں ابھی صرف غدار کے بنا کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور عثمان بھائی کہتا ہے کہ میں ابھی بہت غصے میں ہوں۔ اس کے بعد عثمان بھائی غصے میں سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ابھی جاؤ، دھوندھر بھی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ سپاہی عثمان بھائی کو کہتا ہے کہ عثمان بھائی ابھی دھوندھر بھی ابھی اندر گیا۔ اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ جا کے اسے باہر لے کے آئیے سپاہیوں۔ ادھر سپاہیوں آ کے عثمان بھائی کو کہتا ہے کہ نہیں ہے، چلا گیا۔ اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ جاؤ سب جگہ ڈھونڈو، جلدی کرو۔ ادھر سپاہیوں کہتا ہے کہ ہم کو ہر جگہ دیکھنا چاہیے، جلدی چلیے۔ ادھر سپاہیوں آ کے عثمان بھائی کو کہتا ہے کہ ہم نے سب جگہ ڈھونڈا لیکن دھوندھر بھی نہیں ہے، بھاگ گیا۔ ادھر شیخ ادب علی پکارتا ہے عثمان بھائی۔ اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، ابھی مجھے جانا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ ادب علی کہتا ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں وہ غدار پتہ چل گیا۔ اس کے بعد عثمان بھائی شیخ ادب علی کو کہتا ہے کہ ابھی میں وہ غدار کا سزا دوں گا۔ ادھر عثمان بھائی سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ ادھر رہو اور
سب جگہ کنٹرول کرو. اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ میں جا کے دوسرا جگہ دیکھوں گا. ادھر ملحون خاتون کہتے ہیں کہ عثمان بھی بہت غصے میں تھے انگوٹھی دیکھنے کے بعد. وہ غدار کون تھے؟ اس کے بعد اونر بھی کہتا ہے کہ عثمان بھائی کو معلوم ہے کہ وہ غدار کون ہے لیکن ہم کو نہیں بتائیں. اس کے بعد ملحون خاتون کہتے ہیں کہ وہ غدار کو ڈھونڈنے کے بعد عثمان بھائی ہم کو بتائے گا کہ وہ غدار کون ہے. اس کے بعد اونر بھی کہتا ہے کہ ملحون خاتون تم ابھی کئی قبیلے میں جاؤ. اس کے بعد ملحون خاتون کہتے ہیں کہ میں ابھی ادھر جانے اچھے نہیں ہوگی. اس کے بعد اونر بھی کہتا ہے کہ جا کے عثمان بھائی کو بولو کہ تم انگوٹھی کیوں مجھے دی، ہماری مقصد کیا تھے، یہ سب جا کے عثمان بھائی کو بتاؤ کہتے ہیں. اور اونر بھی کہتا ہے کہ تم جا کے یہ باتیں بتاؤ، اس کے بعد تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ یہ غدار کون ہے. ادھر ہی تجار کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو زحمت کرنے کے لیے ضرورت نہیں، ہم سب مال آپ لوگوں کو گھر پر لے کے آ کے دیں گے. اس کے بعد ان لوگوں کو کہتا ہے کہ شکریہ. ادھر حوران آتے ہیں. اس کے بعد تجار کہتا ہے کہ میں اچھا مال لے کے آیا ہوں ابھی، اگر تم کو اپنی بیوی پر لینا ہے تو. اس کے بعد اورحان کہتا ہے کہ کیا تم لوگ دھندر کو دیکھا ہے ادھر. اس کے بعد وہ تجار کہتا ہے کہ ابھی دھندر ابھی ادھر تھا لیکن ابھی ادھر نہیں، چلا گیا. اس کے بعد تو تجار کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ تجار کہتا ہے کہ کچھ تو ہو رہا ہے، ابھی معلوم ہو گیا. اور تجار کہتا ہے کہ دھندر بھی بہت مصیبت میں ہے. اس کے بعد تجار کو کہتا ہے کہ ابھی عثمان بھائی کو معلوم ہو گیا ہوگا تو ہم بھی بہت مصیبت میں ہوں گے. اور کہتا ہے کہ ابھی ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد تجار کہتا ہے کہ ابھی سپاہیوں کو قبیلے میں بھیجو، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے. ادھر ان لوگ کہتا ہے کہ عثمان بھائی ہمیں کیوں ادھر بلایا. اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ بیٹے میں تم لوگوں سے بات کروں گا. ادھر عثمان بھائی کہتا ہے کہ یہ انگوٹھی ارطغرل بھی ایک وقت دھندر بھی کو دے دیا تھا. اس کے بعد گام سے بھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے دھندر بھی پہلے بار جنگ میں گیا تھا، اس ٹائم یہ ارطغرل بیگ نے یہ انگوٹھی اس کو دیا تھا. اس کے بعد ان لوگ بھی کہتا ہے کہ ہمیں بھی معلوم تھا کہ دھندر بھی اس جنگ میں بہت اچھا سا جنگ کیا تھے. اس کے بعد گام سے بھی کہتا ہے کہ ان لوگ سب کچھ جگہ جنت میں ہو جائے کہہ کر دعا کرتے ہیں. اس کے بعد عثمان بھی بہت غصے میں کہتا ہے کہ کاش کہ ارطغرل بھی اس انگوٹھی کو دھندر بھی کو نہیں دیا ہوگا. اس کے بعد ان لوگ کہتا ہے کہ عثمان بیگ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیوں اتنا غصے میں ہو. اس کے بعد عثمان بھی بہت غصے میں کہتا ہے کہ سب شہیدی کو غصے اس دھندر پر ہو، اور کہتا ہے کہ یہ دھندر غدار ہے، اس نے غداری کی. اس کے بعد غام سے بھی کہتا ہے کہ عثمان بھائی تم کیا کہہ رہے ہو. اور غام سے بھی کہتا ہے کہ تم تو عثمان بھائی ایسا باتیں نہیں کرتے تھے، کیا ہو گیا تمہیں. اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ میں بھی خوش نہیں ہوں، ایسا باتیں کر رہا ہوں. اس کے بعد ان لوگ کہتا ہے کہ کیا ہوا، یہ سب باتیں ہمیں تو بتاؤ. اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ نیکولا کو اور پاپایا کی جو مدد کرنے والا غدار وہ دھندر بھی ہے. اس کے بعد ساوج بھی عثمان بھائی کو کہتا ہے کہ عثمان بھائی تم کیا کہہ رہے ہو. اور کہتا ہے کہ کیا بھائی حجہ کے مرنے پر دھندر بھی سبب ہوئے. اور کہتا ہے کہ عثمان بھائی کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ دھندر بھی ہے وہ غدار تھا. اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ ہاں اس دن ہم نے جو غدار کو ڈھونڈا تھا اس کو مرنے والا ہماری دھندر بھی تھا، اس نے مار ڈالا تھا اس کو. اور کہتا ہے کہ یہ انگوٹھی بھی دھندر بھی کا ہے. اس کے بعد گنڈوز بھی کہتا ہے کہ وہ غدار دھندر بھی تھا،
وہ بھی جاسوس تھا، اس لیے اس کے در کے اس کو مار ڈالا دوندار بھائی نے، اس طرح کہتا ہے۔ اس کے بعد بانسے پہ بہت غصے میں کہتا ہے کہ دوندار ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ مجھے کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ساوجی بھائی کہتا ہے کہ میں انتقام لے لوں گا دوندار بھائی سے، عثمان بھائی کو کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں خون کے بدلے خون چاہیے مجھے۔ اس کے بعد عثمان بھائی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے بھائی، ابھی صبر کرو، دیکھیں گے۔ اس کے بعد گنڈوز بھی عثمان بھائی کو کہتا ہے کہ عثمان بھائی ابھی ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں گے، اور کہتا ہے کہ ہم یہ غدار کو کیا کریں گے۔ عثمان بھائی کہتا ہے کہ ابھی سپاہیوں دوندار بھائی کے پیچھے گیا، اس کو لے کے آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ دوندار بھائی غدار ہے۔